کرم کا کوئی حساب تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں تجھے دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اصل امام وہی ہے جو رہنمائی کرے، اور ہمیں بھی یہی تقاضا، یہی خواہش، یہی تڑپ دل میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں امام برحق یعنی مرشد کامل مل جائے۔ اور اس کی تلاش میں لوگ کہاں کہاں پہنچتے ہیں، ہم تو حکمت رمضان کے دسترخوان تک پہنچ گئے۔ میں ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، اور ساتھ سے علامہ صاحب ساتھ سے بھی۔ یہ جو دور ہے، جیسے کہ عہد نبوی کا ایک دور ہے جس کو آپ ریاست مدینہ کہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلافت کے ظہور کے بعد، یعنی اس ریاست کے قیام کے بعد کتنے عرصے کا دور ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت آنی ہے؟ دیکھیے، احادیث میں تقریباً مختلف روایات ہیں، لیکن 7 برس کا ذکر احادیث سے ملتا ہے۔ اچھا، کہ امام مہدی علیہ السلام تقریباً 7 برس تک اس روئے زمین پر آپ حکومت فرمائیں گے۔ اور امام مہدی علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کا جو دور حکومت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اس پوری روئے زمین پر اسلامی حکومت کو غالب فرمائے گا، اور پوری زمین کو عدل سے بھر دیا جائے گا۔ صحیح۔ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اس قدر غلبہ ہوگا اور اس قدر دنیا میں امن و امان قائم ہوگا کہ سانپ جو ہے وہ ڈسنا ختم کر دے گا۔ سانپ اپنا اثر ہی چھوڑ دے گا، جی، سانپ اپنا اثر چھوڑ دے گا، وہ بچوں کو اور لوگوں کو یعنی کاٹنا جو اس کی ایک فطرت میں سے ہے وہ اس کو ترک کر دے گا، اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ یہاں تک کہ لوگ زکوٰۃ کو یعنی لے کر مستحقین کو تلاش کریں گے، لیکن کوئی مستحق زکوٰۃ لوگوں کو نہیں مل سکے گا۔ اور کیونکہ آپ بار بار ایک لفظ عالمی حکومت کے حوالے سے آپ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ہاں اس وقت دنیا میں مختلف جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، ان کے پیش نظر امام مہدی علیہ السلام اور عالمی حکومت کا ایک بہت گہرا ریلیشن شپ ہے جو ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر وہ خلافت کے ریوائول کے دور کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو ایک بات ضرور اپنے پیش نظر رکھ لیں کہ امام مہدی علیہ السلام احادیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے آنے میں ابھی بہت ایک طویل مدت باقی ہے، کیونکہ اس سے قبل کے بارے میں جو کچھ احادیث میں بیان ہوا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقریباً اس روئے زمین پر تمام ہی مقامات پر سوائے حرمین شریفین اور بلاد الشام کا وہ خاص حصہ کہ جس کے بارے میں حدیث میں ذکر آتا ہے، تقریباً تمام ہی خطوں پر بوٹس آن گراؤنڈ یعنی باقاعدہ جو زائنسٹ جو تحریکیں ہیں ان کا پورے یعنی ملت اسلامیہ پر باقاعدہ قبضہ ہو چکا ہوگا، اور امت کے اندر ایک مایوسی کی سی کیفیت ہے جو پھیلی ہوئی ہوگی، اور ایک ایسے دور میں جب شیطانی قوتیں ایک اپنے عروج پر ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت فرمائے گا اور پھر وہ دنیا کے اندر اسلام کو غالب کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا باقاعدہ وصال ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی وصال ہوگا، اور احادیث میں یہ بات ذکر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر سلام پیش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے اس کا جواب آئے گا۔ تو امام مہدی علیہ السلام کا عہد مبارک اور اس کے ساتھ کئی ایک جنگیں ہیں جو احادیث میں یعنی بیان ہوئی۔ فرمایا کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب، فرمایا خراب یثرب خروج الملحمہ، فرمایا کہ اگر بیت المقدس میں آباد کاری ہونے لگے، بعض محدثین نے اسے اسکالرز نے اسے اسرائیل میں یہودیوں کی آباد کاری کے ساتھ بھی اس کو جو ہے وہ جوڑا ہے۔ فرمایا کہ اگر بیت المقدس میں آباد کاری ہونے لگے تو فرمایا کہ مدینہ منورہ کو یثرب کہا گیا حدیث میں اس مقام پر، فرمایا کہ یثرب میں خرابی ہوگی، یعنی مدینہ طیبہ کے اندر ایک جنگ کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور فرمایا کہ اگر یثرب کے اندر خرابی پیدا ہو جائے اس عہد کے اندر، پھر یہاں سے وہ دور ہے جو ایک ایسی عظیم جنگوں کا دور شروع ہوگا کہ جس کو احادیث میں ملحمہ کا دور کہا گیا ہے، ایک ایسا دور کہ جس میں پوری دنیا جو ہے وہ تقریباً یعنی آپ جنگ عظیم اول، دوم اور سوم کو بھول جائیں گے، اچھا، کیونکہ 9/11 کے بعد جو تھرڈ ورلڈ وار کا دور شروع ہوا، آپ اس جنگ عظیم سوم اور اول اور دوم کے دور کو بھول جائیں گے۔ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوں گی جو امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہوں گی، اور امام مہدی علیہ السلام کے دور میں غزوہ ہند کا وعدہ کیا گیا ہے، قسطنطینیہ کا وعدہ کیا گیا ہے جس کا میں نے احادیث میں ذکر کیا، اور ہمارے ہاں بعض لوگ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں امام مہدی سے متعلق، تو اس لیے وہ غزوہ ہند سے متعلق احادیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جبکہ احادیث میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ ایک ایسا امام ہوگا، ایک ایسا خلیفہ ہوگا کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا
اور بیت المقدس کی فتوحات کے بعد پھر وہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوجیں ڈپلوائے کرے گا، اور ہندوستان سے وہ جو فوجیں ہندوستان کو فتح کر لیں گی اس کے بعد دوبارہ جب واپس پلٹ کر آئیں گی تو دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، اور یہی وہ دور ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو دوبارہ آسمان سے زمین پر بھیجیں گے۔ بہت خوبصورت حضور، ایک گفتگو کا ایک پہلو ہمارے سامنے اور بھی آیا، نظر تو ایسا آ رہا ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو شیعہ شیعہ نہیں رہے گا، سنی سنی نہیں رہے گا، سب فقہ حنفیہ کے مطابق کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ دونوں کو جو ہے وہ ملانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی حي على الفلاح، حي على الفلاح۔ اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سیدنا محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اس کامل دعوت اور اس کے نتیجے میں کھڑے ہونے والی نماز کے رب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔